کا دامن نہیں بچ سکتا. آپ کی مسجد کا خطیب ہو، سچی سچی بات کرنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا. آپ کی مسجد کا خطیب ہو، عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، بزرگ ہو، معزز ہو، محترم ہو، مکرم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، اس کا بیٹا کبوتر باز ہو، زانی ہو، شرابی ہو، اور وہ عالم اپنے بیٹے کو ممبر پہ بٹھائے جمعے کے دن کہ پتر خطبہ دے جمعے دا، کیا کہو گے؟ اس عالم کو کیا کہو گے؟ اسے کہو گے نا کنبا پرور ہے، دنیا کا بھوکا ہے، اولاد کی محبت میں سارا کام کر گیا. اگر آج کوئی متقی عالم ممبر پہ اپنے زانی بیٹے کو بٹھاتا ہے تو لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں. اگر یزید ویسا ہوتا جیسے تم کہہ رہے ہو تو معاویہ جیسا صحابی اسے خلافت میں بٹھاتا. صحابی نے یہ کام کیوں کیا؟ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے مامور کیا ہو، یزید نے کسی کو مامور کیا ہو کہ جا کر امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا. نا موقف تو انسان بیان کر سکتا ہے نا کہ بھئی ہمارے سامنے ابھی تک دلائل سے واضح جتنی بھی روایتیں اگر آپ اٹھائیں گے اس میں لنگڑے لولے راوی بہت نظر آئیں گے اس میں. تو اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات میری رائے میں سب سے زیادہ معتدل ہے، جیسے کہ وہ ہمیشہ معتدل بات ہی کرتے ہیں. کہ ہر دور کے کسی نہ کسی نے یزید کو بچانے کی کوشش کی، چاہے وہ مولوی کے روپ میں ہو، چاہے وہ مفتی کے روپ میں ہو. ہر دور میں یزید کو قتل حسین سے بری کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ میرے مذہب کا وتیرہ ہے، یہ ہمارے ممبر کی تہذیب ہے. دشمن حملہ کہیں سے کرے ہم جواب ممبر سے دیتے ہیں. دشمن کا حملہ ٹی وی چینل سے ہو، اخبار سے ہو، محراب سے ہو، ممبر سے ہو. ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ممبر شبیر ہے. ہمارا ٹی وی چینل بھی یہ ہے، ہماری اخبار بھی یہ ہے، ہمارا لوگوں تک بات پہنچانے کا وسیلہ بھی یہ ہے. لہٰذا میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے دشمن کہیں سے حملہ کرے ہم جواب ممبر سے دیں. پچھلے دنوں میں پھر ایک کوشش ہوئی، ایک نام نہاد مفتی نے یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی، تو میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا نہیں، جذباتی آپ نے نہیں ہونا، تقریر میں کر رہا ہوں، بہتر انداز سے میں آپ کی ترجمانی کروں گا. میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا کہ اگر آپ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی ذاکر نائک کی زبان سے جملے، کبھی کسی مولوی کی زبان سے فتویٰ، کبھی کسی جھوٹی حدیث کا سہارا، اگر یہ ساری طویلیں کر کے آپ یزید ہی کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید ہی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں. یہ بات چھپ چھپا کے نہیں کرتے، یہ بات کھل کھلا کے کرتے ہیں. ملک کا کوئی چوراہا، کوئی چوک، کوئی گراؤنڈ، کوئی بارگاہ، کوئی مسجد منتخب کر لیتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا. یزید کا دفاع کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں، حسین کا ذکر کرنے والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ بندوق نکلے گی، نہ گالی ہوگی، نہ کسی کو گولی ماری جائے گی. صرف کام ایک ہی کرنا ہے، میں ممبر سے حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار. ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تم ہمیں سناؤ یزید کا شجرہ. ہم بتاتے ہیں حسین کا کردار، تم ہمیں سناؤ یزید کا کردار. آج بہانے سے یزید کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کا دفاع کیا جائے اس کا کھل کے کیا جاتا ہے. ہم حسین کا شجرہ بھی پڑھ دیتے ہیں، تو یزید کا کردار پڑھ دے. اگر تیری لفظوں میں، تیرے پاس تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، تیرے پاس کتابوں میں سیاہی ختم ہو گئی ہے، تو یہ کام بھی ہم ہی کر دیتے ہیں. حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا تھا. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر
عذاب بن کے نازل ہوا تھا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا بجدل بن حنیف عیسائی خاندان سے تھا. حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں محسود جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی, جس کے حیا کا نام قرآن تھا, جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا. حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر پہ سویا مرضی یزدان بن گیا, میدان میں آیا کل ایمان بن گیا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کو کفن نبی کے کرتے کا ملا, جس کو نبی نے خود قبر میں اتارا. یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا. حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا, حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا, میرا حسین نمازی تھا. یزید فاجر تھا, حسین روزے دار تھا. اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملے کہے تھے, لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے, میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں, میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں, میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں, میری ماں جیسی تیری ماں نہیں, تجھ جیسا میں نہیں, مجھ جیسا تو نہیں. اپنے لاکھوں لے کے تو آ, 72 لے کے میں آتا ہوں. 10 محرم کو عصر سے پہلے میں قیامت تک ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا, حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ.